اور آج بھی ہم نے مثبت طرز فکر کی بات کی ہے. تو میں یہ آج ہمارا جو میسج جا رہا ہے ہماری عید کے پروگرام کے حوالے سے، اختر کمال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بڑی عمدہ مائنڈ سائنسز کے ماہر ہیں. ذہنی جو سنوارنے کا جو سلسلہ ہے، ذہنیت کو سنوارنے کا جو سلسلہ ہے، ذہنی بالیدگی یا خوبصورتی یا اس میں شگفتگی جو لاتے ہیں، جو نرمی و ملائمت لاتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں ہم عید کے تھرو بہت ساری چیزیں اپنی سنوار سکتے ہیں. ایک بڑا اچھا موقع ہے. جی جی بالکل. یہ نہیں کہنا چاہیے ہاں ہمارا ایک چھوٹا سا ایونٹ ایسا ہے جو ہم اپنی چیزوں کو سیدھا کر لیں. سر یہ سعید بھائی اگر میں یہ کہوں گی، آپ کو یاد ہوگا ہم نے نیو ایئر کی جس طرح پروگرام اور یہ سارا کچھ، میں کہتا ہوں کہ نیو ایئر تو ریزولیشن یہ ہونی چاہیے کہ یار اس عید پہ یہ جو 3 دن ہے کہ اپنے گلے چکوے، لوگوں سے ملنا جلنا، کھانا، ٹارگیٹ، سارا کچھ، اور جو آپ کی 11 مہینے کی جس طرح آپ نے وہ بتایا کہ وہ اس کے بعد جو زندگی، جو اس رمضان کے مہینے کو میں اس لیے وہ کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ عید کی خوشی اسی سے ہی ہے کہ اس میں جو آپ نے سیکھا، جو طرز عمل وہ کیا، جس طریقے سے ہماری مسجدیں بھری، قرآن پاک ختم ہوا، مجھے بڑی کہتے ہوئے مقصد بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ینگ جنریشن میں کسی نے 10 پارے، کسی نے 15 پارے اس پورے مہینے میں، لیکن انہوں نے بالکل اس کو جسے کہنا چاہیے کہ سمجھ کے پڑھا، آیت کا شان نزول دیکھا، اور وہ پروسپیکٹ دیکھا کہ ایکچولی جو ہے اللہ تعالیٰ جو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ عقل والوں کے لیے نشانی، یہ نشانی، یہ کیا قرآن کا میسیج ہے. تو الحمدللہ اس دفعہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کافی نوجوانوں نے جس سے میرا انٹریکشن ہوا، کوئی شاگرد وغیرہ بھی ہوئے، اور ایسی ایسی چیزیں انہوں نے اس میں سے نکالی، پوچھا، اور میرے بھی جو ہے نالج میں اضافہ ہوا. تو بیسیکلی وہی آپ والی بات ہے کہ ریزولیشن یا یہ تمام ڈیسیشن یا جو بھی آپ کا 11 مہینے کی پلان ہے، وہ تو اس مشقت کو ہوتے ہوئے اس عید کو ایک اگر یادگار بنانا ہے تو اس کو لے کے چلیں تو پھر کیا بات ہو 11 مہینے کیا پوری لائف تک کی. سبحان اللہ. اچھا اب بات آتی ہے کہ میں یہاں یہ کہوں کہ اپنے لوگوں سے، جب آپ نے بڑی پیاری باتیں کی کہ لوگوں سے ملنے ملانے کا، یعنی تنہائی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اپنے آپ کو برباد کرنا، جی جی ہے نا. تو بات آتی ہے کہ کافی ہم نے سوشل میڈیا میں بھی اپنے آپ کو غرق کر لیا. ہم دوسروں سے بڑی دور فاصلے کے لوگوں سے تو بات کر رہے ہیں، لیکن قریب بیٹھے ہوئے کسی شخص کو ہم گلے نہیں لگا رہے اور اس تک نہیں پہنچ رہے. ہر ایک کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن اڑوس پڑوس، ملنے جلنے والے اور ہمارے گلی محلوں میں کام کرنے والے اس وقت بھی جو مشغول ہیں کام کرنے میں، یا گارڈز ہیں تو یا پولیس مین ہیں، تو بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، ہم ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں ضرور. بس اس بارے میں آپ کو وہی والی بات ہے کہ دیکھیں ہر چیز کا اگر مقصد ایک طرح کی مدد، ایک دوسرے کی اپنی مدد بھی ہے، میں اپنی مدد بھی کروں. چھوٹی سی بات بتاؤں، مقصد صبر کا جو لفظ ہے، صبر، جی ہاں، ہم بچپن سے سنتے تھے صبر کرو، یعنی صبر کے مراد یہ تھے کسی نے مجھے تھپڑ مارا تو میں یہ نہیں. قرآن میں صبر کا مقصد ہے جو جس ورڈ سے یہ نکلا ہے کہ ایک ایسا بادل جمع ہوا، ضدی بادل، جب تک اس کی بارش نیچے نہیں آئے گی وہ ٹکا رہے گا پہاڑ کی طرح. صبر کا مقصد ہے کہ استقامت، اور بالکل جسے کہتے ہیں کہ اڑ جائے اپنی اس پہ کہ نہیں مجھے یہ. تو یہ آپ دیکھیں گے کتنی بڑی ایک شان اور کس طریقے سے یہ ورڈ. اب یہ جو آپ نے بات کی نا سر، میں بہت افسوس کے ساتھ، اور خود میں بھی اس چیز کا کافی دن پہلے شکار تھا کہ میں اپنی والدہ سے جب میں ملنے جاتا تھا تو موبائل، پھر ایک دن مجھے ایسی خیال آیا، میں نے کہا یار والدہ میری بات کر رہی ہیں تو نہایت بدتمیزی والی بات ہے. پھر میں نے، آپ یقین کریں، جب تک وہ زندہ رہی میں بالکل موبائل سائیڈ میں رکھ دیتا تھا اور اپنی والدہ کو کم دکھتا تھا، میں دیکھتا رہتا تھا، والدہ سے بات ہوتی رہتی. ان کو دیکھنا ہی خود ایک عبادت ہے. ہاں جی. اب سر بات یہ ہے کہ جو بھی اس موبائل میں یا سوشل میڈیا میں غرق ہو رہا ہے، اور اپنے جس طرح آپ نے تو بات آسان کر دی کہ اس میں وہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک سارا فیک اور ایک مصنوعی دنیا ہے، جو آپ کے اپنے ہیں، آپ کے خون کے رشتے ہیں، اپنے سامنے رکھے، آپ کے احباب، سب سے پہلے ان کا حق ہے. پیارے آقا نے سب سے پہلا جو درس جس طریقے سے دیا ہے کہ مقصد میں حیران ہوں کہ وہ پڑوسی والے، آپ دیکھیں نا سر، وہ بات آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ تو نہیں ہے کہ آج کے دور میں وہ مائی جو کچرا پھینکتی تھی اس کا ہم کیا اثر کرتے، اس کا قیمہ بنا دیتے ہم. یا وہاں جو آپ اپنے ریاض میں یا طائف میں جو طائف والوں نے حشر کیا، سپوز کہ آج کا آ کر کہہ رہا ہے تو ہم کہ میں دونوں پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس دوں. آپ میں بھی اگر بیٹھے ہو ہم کیا اثر کرتے ہیں وہاں پر، بہت برا اثر. ہمارے اندر تو لمحے بھر کی برداشت نہیں ہوتی نا. لیکن دیکھیں پیارے آقا کی
طریقہ آپ دیکھیں کہ آج طائف کے سارے لوگ ہاں کہ بھائی آج وہ آپ نے وہ نہیں کیا تو اس کی مقصد شرمندگی کا اور اس کردار کا وہ درجہ دیکھیں کہ اس نے بالکل جو ہے اس طریقے سے جو ہے اسلام قبول کر دیا. اور طائف کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ نہیں یہ یہاں سے اسلام کا وہ ہوگا. یقیناً یہاں کے آپ کی اطلاع کے یہ ہے کہ محمد بن قاسم اور ان کا تعلق اسی جگہ سے تھا کہ وہ سارا کچھ ہوتا رہا. اس میں کچھ کہنے کہ یہ کہ سر یہ کہ خوشی یہی ہے کہ سب کے ساتھ بانٹی جائے, لیکن یہ کہ یہ فیک دنیا اور اس طریقے سے اور اس کے خاطر آپ جو ہے ایک امیجنری ورلڈ بنائے کہ مجھے کمنٹس کیا, مجھے لائک کیا, مجھے ڈس لائک کیا, اور یہاں آپ کی بہن ہے, بھائی ہے, بھتیجے, بھانجے, آپ کی اولاد ہے, وہ آپ کی ایک مسکراہٹ سے, آپ کے گلے ملنے سے, آپ کے عیدی دینے سے, آپ کے وزٹ کرنے سے محروم ہے. تو میرے خیال سے عید کا یہ کوئی ایسا مقصد نہیں. یعنی پہلے ہمارے جو قریب کے لوگ ہیں, جو ہمارے ارد گرد ہیں, پہلے ان کو فزیکلی ہم انوالو ہوں ان کے ساتھ اور ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں. اس کے بعد آتی ہے دوسری والی دنیا. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا اب ایک اپنی جگہ ہے, لیکن یہ سب چیزیں بات کی ہیں. بات پہلے تو اپنے قریب کے لوگ جو آپ کو اور اپنے ہمارے دور میں سعید بھائی یاد ہوگا کہ جیسے نماز پڑھ کے آئے, والدہ شیر قورمہ, بیٹا ان کے یہاں جانا ہے, کیا خوبصورت دور, جا کے سلام کیا, وہ وہاں سے وہ آئے جو بیٹا یہ کرو وہ کرو. اور تھوڑا سا عید کا بھی لالچ ہوتا ہے عیدی کا, لیکن کتنی اچھی بات تھی کہ ہم نے کہا کہ نہیں بھائی سب جگہ بانٹنا ہے, وہ کرنا ہے. وہ ساری کلچرل بہت سارے ایونٹس ہوتے تھے اس کے اندر, عیدی کا ملنا, ایک دوسرے گھر جانا, وہاں کے میٹھے کھانا, مختلف پکوان وغیرہ ریڈی رکھے ہوئے ہوتے تھے, ان سے سب انجوائے کرتے تھے. اس زمانے کی مائیں جانے نہیں دیتی سر. میں بنا کھلائے. آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں کہ میں کافی عرصے تک یہ سمجھتا تھا کہ یار عید جو ہے نا وہ صرف ماں کی نہیں ہوتی. باغی وارڈ میں کافی عرصے سمجھا کہ والد صاحب تیار ہوئے, والد صاحب نے نمازیں لی, تینوں چاروں بھائی ہم جا رہے ہیں وہاں عیدگاہ میں نماز پڑھیں. والدہ تو یار وہی جس کپڑوں میں چھوڑا تھا یہ سارا دن وہی پہنی ہے. مجھے کافی دن تک مجھے یہی تھا کہ یار شاید ماں کی عید نہیں ہوتی. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یار ماں تو صرف ہماری سرونگ میں جو ہے پورے رمضان میں بھی رہی اور اس کے علاوہ ابھی بھی رہی ہے سارا کچھ. تو وہ اتنا خوبصورت کلچر سر ختم ہو گیا. ساری ڈیجیٹل وہ کارڈ آپ کو یاد ہوگا, عید کارڈ لانا, دکھانا, سجانا, اس کو جو ہے دینا, وہ سارا کچھ جو بڑی خوبصورتی تھی. سب مل کے چاند دیکھ رہے ہیں سارا کچھ. اور بڑے خوبصورت کارڈ ہمارے پاس ہوا کرتے تھے, اور ان کارڈ کا کلیکشن ہوتا تھا اور اگلے سال تک وہ رکھے جاتے تھے, اور ان میں بہت سارے پھول بھی اس میں لگے ہوئے ہوتے تھے یا لگاتے تھے, ہے نا, اشعار بھی لکھے ہوتے تھے. اب تو یہ سب چیزوں سے دور, لطافت جو ہے کم پڑی. جی بالکل کم ہو گئی. اچھا, اسی وجہ سے روح میں سختی آ رہی ہے. کیا ذہن کے اندر بھی ایک سختی یعنی اکڑاؤ پیدا ہوا ہے؟ سر اکڑاؤ یہ تھا کہ وہ آپ کی جو ہم جیسے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو چیز آپ وہ سیئنگ از بلیونگ والی بات, ایک بس ایک بھیڑ چال ہے چل گئی. کتنی ٹیکنالوجی, کتنی چیزیں وائپ آف ہو گئی. آپ دیکھیں کہ اب وہ گھڑی کا بھی کوئی اب ایسا تصور ختم ہو گیا, ڈائری کا بھی کوئی ایسا تصور نہیں, کیلنڈر غائب ہو گیا. ایگزیکٹلی, نہ کیلنڈر نہ کارڈ, وہ ساری چیزیں جو ہے, ریڈیو بھی اس میں چلا گیا, ٹیلی ویژن بھی اسی میں چلا گیا. ایگزیکٹلی, اب ڈیجیٹلائز وہ ساری چیزیں ہوئی تو لوگوں کا مائنڈ بھی ڈیجیٹلائز ہو گیا کہ یار کون اتنے دور جائے, کون وہاں وہ کرے, کون اس کو وہ کرے, چلو یہیں وہ کر دو, سنگل کلک پر سب کچھ آ رہا ہے. یہ ایک جو جسے کہتے ہیں نا کلچرل شوق, اور ایک جو اس کے اندر سے جو ایسنس, جو لو کا وجہ ایسنس ہے نا, وہ غائب ہو گیا.